اخبار مسند الیہ اخبار مسند الیہ کے بہت سارے اخبار، جیسے یہاں بہت سارے مسند الیہ بیٹھے ہوئے تو بہت سارے احوال ہیں کہ نہیں سب کے، بہت ساری حالت ہے نہ ہر ایک کی، کیسے کیا کیا احوال ہیں آپ لوگوں کے؟ بہت سارے احوال ہیں، جیسے پڑھنا لکھنا، سونا جاگنا، ٹکروانا امتحان میں، یہ سب احوال ہیں نا۔ تو مسند الیہ کے بہت سارے احوال، جیسے مسند الیہ کا محذوف ہونا، اس کا مذکور ہونا، اس کا معرف باللام ہونا، اس طرح سے بہت سارے اس کے احوال۔ ان احوال میں پہلے مسند الیہ کے حذف اور ذکر کا بیان ہوا ہے، چونکہ مسند الیہ کا حذف یہ ہے اس کا عدمی پہلو، حذف ہونے کا مطلب مسند الیہ کا ذکر نہ کرنا، تو حذف ہے عدم اور ذکر ہے وجود، اور عدم وجود پر مقدم ہے یا نہیں؟ عدم وجود پر مقدم ہے، اس لیے حذف کا ذکر پہلے ہوا۔ فرمایا اولا حذف المسند الیہ و ذکرہ، یعنی پہلے مسند الیہ کے حذف اور اس کے ذکر کا بیان ہوگا۔ حذف المسند الیہ، اما حذف رہا مسند الیہ کو حذف کرنا، تو اس کے بہت سارے دواعی اور اسباب ہیں۔ مثلا کبھی مسند الیہ کا ذکر کرنا عبث ہوتا ہے، اسے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، تو عبث سے احتراز کے لیے مسند الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسند الیہ تو جملے کا رکن رکین ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ مسند الیہ جملے کا رکن ہوتا ہے، تو اس کا ذکر کرنا عبث کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا بناءً علی الظاہر، یعنی حقیقت کے اعتبار سے اس کا ذکر کبھی نہیں عبث ہوگا، لیکن یہاں جو عبث کہا گیا ہے وہ کس اعتبار سے؟ ظاہر پر بنا کرتے ہوئے کہ مسند الیہ کو ہر کوئی جانتا ہے، اسے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ظاہر پر بنا کرتے ہوئے عبث ہے۔ لِلِاعْتِرَاضِ عَنِ الْعَبَثِ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ، عبث سے اعتراض کے لیے ظاہر پر بنا کرتے ہوئے، او تخیل العدول الى اقوى الدلیلین من العقل واللفظ، اور کبھی مسند الیہ کو اس لیے بھی حذف کر دیا جاتا ہے کہ مسند الیہ کی ذات پر دلالت یا تو لفظ کے ذریعہ ہوتی ہے یا عقل کے ذریعہ،
یا تو لفظ کے ذریعہ یا عقل کے ذریعہ۔ اسی لیے دلالت کی ایک قسم دلالت عقلیہ بھی ہے کہ وہاں پر دلالت کیسے ہوتی ہے؟ عقل کے واسطے سے ہوتی ہے۔ اور ان دونوں دلیلوں میں یعنی لفظ اور عقل میں اقوا کون سی دلیل ہے؟ لفظ ہے یا عقل؟ کیا ہے؟ عقل اقوا ہے نا؟ یہ لفظ اقوا ہے۔ اقوا کیا ہے؟ عقل ہے۔ اگر آدمی کے پاس عقل ہے تو مسند علیہ حذف کر دیا گیا ہے تب بھی سمجھ جائے، اور اگر عقل ہی غائب ہو گئی ہے تو کتنے ہی الفاظ اس کے لیے لائے جائیں مسند علیہ کو نہیں سمجھ پائے۔ کیا خیال ہے؟ اگر آدمی کا دماغی توازن بگڑ جائے تو کتنے ہی الفاظ اس کے لیے لائے جائیں وہ سمجھ پائے گا؟ اس کو تو دن ہی میں تارے سب نظر آئیں گے آسمان میں، اور اس کی اپنے ہاں زمین پر کہاں رہے گی؟ کہاں رہے گی؟ کہاں رہے گی؟ آسمان پر رہے گی نا اس کی عقل، وہ کہاں زمین پر رہے گا؟ اس کی ساری باتیں تو لاہوتی ہوں گی۔ اور تخیل الحلول الى اقوى دلیلین من العقل واللفظ، یا دو دلیل یعنی عقل اور لفظ میں اقوا کی طرف حلول کا خیال دلانے کے لیے کہ کچھ عقل سے بھی کام ہو۔ ہر بات ذکر نہیں کی جاتی ہے، اسے خیال دلانا ہے کہ کچھ عقل سے بھی کام ہو۔ اب اس کی مثال ہے قال لی کیف انت قلت علی سحر دائم و حزن طویل، یعنی اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیسے ہو، تو میں نے کہا بیمار ہوں۔ سحر دائم و حزن طویل، یعنی مسلسل بے خوابی کا شکار، مسلسل بے خوابی کا شکار، یعنی نیند بالکل نہیں آتی۔ وحزن طویل، اور ایک لمبا عمل۔ تو اب یہاں علیم سے پہلے انا جو مسند الیہ ہے اسے حذف کر دیا گیا، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں، اسے ذکر کرنا عبث، اس لیے کہ اس نے سوال آپ سے کیا ہے کہ کیف انت، کہ تم کیسے ہو۔ یہ ہے مرغی اور بکری کے بارے میں سوال نہیں ہے کہ تمہاری مرغی کیسی ہے، بکری تمہاری کیسی ہے، یہ سوال آپ سے ہوا ہے کہ تم کیسے ہو۔ اس لیے جواب میں کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اتنا کافی ہے کہ بیمار ہوں۔ اردو میں نہیں کہا جاتا ہے کہ میں بیمار ہوں، کیا کہا جائے گا؟ بیمار ہوں۔ تو یہاں اسے ذکر کرنا عبث ہے، پھر اسے خیال بھی دلانا ہے کہ عقل سے کام ہو، کیونکہ جواب سوال ہی کی طرف لوٹتا ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا۔ اور اختبار تنبہ سامع، اب جیسے کچھ جاہل عوام ہیں جو اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں اور
اس کے بعد جب احساس ہوتا ہو تب کسی مولوی صاحب سے ملتے ہیں، تو اب مولوی صاحب ان کو سمجھا دیتے ہیں کہ دیکھو تو آپ افتاح میں جانا تو بس یہی کہنا کہ خالی طلاق طلاق کہا ہے، اس کے علاوہ اضافت نہیں کی ہے کسی کی طرف، نام لے کر کے نہیں کہا۔ یہ سب ہیلا کون بتاتا ہے؟ ہاں یہ کون بتاتا ہے؟ مولوی صاحب بتاتے ہیں، ورنہ عوام کو کیا خبر ہے اس کی؟ یہ سب ہیلا حوالہ کون بتائے گا؟ کوئی مولوی صاحب بتائیں گے؟ اب اس سے پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے جو طلاق دی ہے یہ مرغی اور بکری کو طلاق دی ہے، کس کو طلاق دی ہے تم نے؟ تو آدمی کو عقل سے کام لینا چاہیے، مسند علیہ کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اختبار تنبہ السامع عند القرینۃ، یا پھر مسند علیہ کو اس لیے حذف کر دیا جاتا ہے کہ سامع کی بیدار مغزی کو جانچنا کہ ہمارا جو سامع ہے وہ کتنا بیدار ہے، اس کی بیداری کو جانچنا قرینہ کے وقت، یعنی کوئی قرینہ وہاں پر قائم کر دیا جائے اور یہ پرکھا جائے کہ ہمارا سامع، ہمارا مخاطب کتنا بیدار ہے۔ اور مقداری تنبہی کی، یا یہ جانچنا ہے کہ بیدار ہے تو کتنا بیدار ہے۔ ایک تو مطلق بیداری کو جانچنا ہے اور دوسری چیز یہ جانچنی ہے کہ بیدار مغزی اس کے اندر کتنی ہے، ذکاوت کتنی ہے اس کے اندر، ذہنی جولانیت کتنی ہے، یہ جانچنا، یا اس کی بیداری کی مقدار کو جانچنا ہو، اور ایہام صونہ عن لسانہ، یا مسند علیہ کو اس لیے حذف کر دیا، اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ یہ بتانا ہو کہ ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ مسند علیہ کو ہم اپنی گندی زبان سے ذکر کریں۔ مسند علیہ ایسا تقدس معاب ہے کہ ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ مسند علیہ کا نام اپنی زبان پر لے آئے۔ مسند علیہ کی شان یہ ہے کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، یعنی میں 1000 بار اپنا منہ مشک اور گلاب سے دھوؤں پھر بھی یا رسول اللہ آپ کا نام پاک اپنی گندی زبان سے لینا میں بے ادبی سمجھتا ہوں، اس لیے مسند علیہ کا ذکر نہیں کیا۔ سمجھ گئے؟ اور اس کے برعکس بھی معاملہ ہو سکتا ہے، اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، دیکھیے وہ بھی بیان کیا وقت سے ہی، یا اس کے برعکس، یعنی مسند علیہ ایسا خبیث اور بدباطن ہے کہ اس کے ذکر سے اپنی زبان کو آدمی ناپاک نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور تاقتل انکار لدل حاجت، یا اس لیے مسند علیہ کو حذف کر دیا
کہ جب ضرورت آئے گی، ضرورت پڑے گی تو انکار کر دیں گے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت کمینہ ہے، نالائق ہے، بدتمیز ہے، شیطان ہے، دجال ہے، یہ سب کہہ رہے ہیں۔ اب اس کو پتہ لگ گیا کہ آپ نے کیا کیا کہا ہے، کتنے القابات سے نوازا ہے آپ نے۔ اب وہ پوچھا تو آپ نے کیا کہا کہ میں نے تمہیں نہیں مراد لیا، تم کو تھوڑی کہا، تمہارا نام میں نے تھوڑی لیا۔ تو ضرورت پڑنے پر انکار کی گنجائش، اس لیے مسند علیہ کو حذف کر دیا، یا اس لیے کہ ضرورت کے وقت انکار کرنا ممکن ہو، اور تعینی ہی، یا اس لیے مسند علیہ کو ذکر نہیں کیا ہے کہ مسند علیہ خود سے متعین، اسے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، متعین ہے وہ۔ جیسے فعال لما یرید، تو فعال لما یرید یہ ہے اللہ رب العزت، وہ متعین ہے، اس لیے مسند علیہ کا ذکر نہیں کیا۔ اور ادعاء تعین، یا متعین تو نہیں ہے لیکن اسے حذف کر کے گویا یہ دعویٰ آپ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ متعین ہے، اسے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کوئی مثال اس کی؟ ہاں ہاں، تو یہ یہاں پر تعین کا دعویٰ مقصود ہے کہ نام ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا ایسا مشہور وصف ہو چکا ہے کہ علم کا درجہ اختیار کر گیا، نام ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ جیسے کہا جائے محدث کبیر، تو نام نہ ذکر کیا جائے تب بھی لوگوں کے ذہن میں وہ ذات متعین ہے کہ نہیں ہے، نا متعین؟ تو یہاں پر ادعاء تعین مقصود، او نحو ذالک، یا اس طرح سے کوئی اور داعیہ ہو، کوئی اور سبب۔ ذکر المسند الیہ، مسند الیہ کا ذکر، واما ذکر، اور رہا مسند الیہ کو ذکر کرنا، لکونہ الاصل ولا مقتضیہ للعدول عنہ، مسند الیہ کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کا ذکر کرنا بھی اصل ہے، ولا مقتضیہ للعدول عنہ، اور اس سے عدول کا کوئی مقتضی نہ ہو، اور للاحتیاط، یا مسند علیہ کو ذکر احتیاط کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ احتیاط کی وجہ سے، کہ اندیشہ یہ ہے کہ مخاطب ہمارا اتنا غبی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو سمجھ لے، یعنی اعتماد نہیں ہے مخاطب پر، تو قرینہ پر اعتماد کمزور ہے، اس بنیاد پر احتیاطاً مسند علیہ کو ذکر کر دیا گیا۔ اور احتیاط، یا احتیاط کی وجہ سے، لضعف التعبیر القرینہ، اس لیے کہ قرینہ پر اعتماد کمزور ہے۔ اب التنبیہ علی غباوۃ السامع، یا سامع کی غباوت پر
تنبیہ کرنا مقصود، یعنی مسند علیہ کو ظاہر و باہر ہونے کے باوجود اس لیے ذکر کر دیا گیا کہ سامع ایسا قوی ہے کہ اس کی غمامت پر تنبیہ کرنا مقصود ہے، کہ جب تک مسند علیہ کو صاف لفظوں میں ذکر نہ کیا جائے یہ سامع سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ او زیادت الایضاح والتقریر، یا مسند علیہ کو ذکر کیا جاتا ہے کس لیے؟ زیادت ایضاح کے لیے اور زیادت تقریر کے لیے، اور اظہار تعظیمہ، یا مسند علیہ کو ذکر کیا گیا ہے کس لیے؟ اس کی تعظیم ظاہر کرنے کے لیے، کہ مسند علیہ کو ذکر کیا گیا ہے کس لیے؟ اظہار تعظیم کے لیے۔ جیسے یہ کہا جائے کہ جامعہ اشرفیہ حضور حافظ ملت کی ایک عظیم یادگار ہے، تو اب یہاں پر جو مسند علیہ کا ذکر ہوا ہے تو مقصود کیا ہے؟ اظہار تعظیم، یعنی سب کو یہ معلوم ہے کہ جامعہ اشرفیہ کے بانی کون ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ذکر کیا گیا کہ جامعہ اشرفیہ کے بانی حضور حافظ ملت علیہ رحمہ ہیں، ان کی یہ یادگار ہے۔ تو یہاں پر جو مسند علیہ کا ذکر ہوا ہے وہ کس لیے؟ اظہار تعظیم کے لیے۔ او احانتی کی، یا مسند علیہ کو ذکر کیا جاتا ہے کس وجہ سے؟ اظہار احانت کے لیے، یا مسند علیہ کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس کے ذکر سے برکت حاصل کرنا مقصود ہے، یعنی مسند علیہ کا نام ایسا بابرکت ہے کہ جتنا زیادہ وہ نام لیا جائے اتنی ہی زیادہ برکت ہوتی ہے۔ جیسے اللہ الصمد، تو جس قدر ذکر کیا جائے اسی قدر برکت حاصل ہوگی، تو یہاں مسند علیہ کے ذکر سے تبرک مقصود ہے، برکت حاصل کرنا مقصود ہے۔ اور استلزاز ہی، یا مسند علیہ کا ذکر کرنے سے لذت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ آدمی جب کسی سے محبت کرتا تو جتنا زیادہ اس کا ذکر بڑی کثرت سے کرتا ہے۔ کیوں کثرت سے ذکر کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے ذکر سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ اور استلزاز ہی، یا اس سے لذت حاصل کرنا مقصود ہے۔ اور بسط الکلام حیث الاصغاء مطلوب، یا مسند علیہ کو ذکر کیا گیا ہے کلام کو مفصل کرنے کے، کیونکہ وہاں پر اصغاء مطلوب ہے۔ اصغاء کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مخاطب ہماری بات سنے غور سے، کیونکہ اسے لذت ملتی ہے۔ تو جہاں اصغاء مطلوب کہ جو مخاطب ہے وہ ہماری بات سنے تو دیر تک اسے سنانا مقصود ہے، اصغاء مطلوب ہے وہاں، اس لیے وہاں مسند علیہ کو ذکر کر دیا جاتا ہے کہ وہاں کلام کو پھیلانا ہی مقصد ہے، اس لیے کہ اصغاء مطلوب۔
جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہوا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بس اتنا فرما دیتے کہ عصا، یعنی کیا ہے؟ عصا۔ لیکن کیا عرض کیا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں؟ قال ہی عصایا، یہ کیا ہے؟ یہ میرا عصا۔ اور کیا فرمایا؟ اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ تو جواب تو بس اتنا تھا یہ عصا ہے، لیکن کیا عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ ہیا عصایا، یہ میرا عصا، اتوکل علیہا جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی اور اس کے ذریعہ میں اپنی بکریوں پر درخت سے پتیاں جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری اور اس میں میری اور بھی حاجت ہے۔ تو کلام کو یہاں پر پھیلانا مقصود، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان سے ارشاد فرمایا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ تو یہاں چونکہ اصغاء مطلوب ہے، اس وجہ سے کلام پھیلایا گیا، اور بسط الکلام یا کلام کو پھیلانے کے لیے اس حیثیت سے کہ اصغاء مطلوب کو، جیسے کہ یہ عصا